السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی دنیا سے رحلت بھی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف چراغاں کر لینا، جھنڈیاں لگا لینا، بتیاں لگا لینا، لائٹنگ کر لینا، محافل سجا لینا، نعتیں پڑھ لینا، یہی نبی سے محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے؟ نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں انہیں بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج دنیا میں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا میں سکون کی زندگی گزاروں، میرے اعمال اچھے ہوں، میرے اخلاق اچھے ہوں، عادات اچھی ہوں، اور اس کے لیے انسان جو ہے کسی بڑے انسان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو سب سے بہترین اور کامیاب انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں نہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے حالات کو پڑھیں، انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنا لیں گے تو ہم 100% کامیاب ہو جائیں گے، 100% ہماری زندگی برکات کا مجموعہ بن جائے گی۔ تو اور اس میں اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا اسوہ حسنہ یہ بہترین چیز ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایسی سنتیں آپ کو بتاؤں گا، ان کو آپ اپنا لیں۔ ربیع الاول کے اندر ان سنتوں کو اپنانے کا اہتمام کریں اور کہیں کہ آئندہ میں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہ سچی عقیدت اور محبت کا اظہار ہوگا۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان اس کے اسٹائل، اس کے طریقے، اس کی باتوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں نبی سے محبت ہے، کیوں نہ ہم نبی کی باتوں پر عمل کریں، نبی کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے پینے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیسے فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سلام کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کرنا سکھایا۔ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور اس میں سلام بھی ہے اور سلامتی کی دعا بھی ہے۔ جب بھی سلام کریں تو دوسرے مسلمان کو یا اس سے ملیں، آمنا سامنا ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اس سے سلام کیا جائے، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ اور دوسرا، کھانے کھانے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے، کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اور کھانا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چاہیے، آرام سے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، پانی پینے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے، 3 سانس میں پانی پینے کا حکم دیا۔ ایک سانس بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں، سانس لیں الحمدللہ کہیں، پھر دوسرا گھونٹ پیے، پھر سانس لیں الحمدللہ کہیں، پھر تیسرا گھونٹ پیے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ سانس لیں، اور 3 سانسوں میں پانی کو پینا چاہیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیسے فرماتے تھے، سونے کے آداب اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔
دانی کروٹ پر سوئیں، وضو کر کے سوئیں، اور بستر کو جھاڑ کر سوئیں، دعائیں پڑھ کر سوئیں، آیت الکرسی آخری چاروں کل یہ پڑھ کر سوئیں، اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو سونے کا طریقہ اور آداب ہمیں آنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاکیزگی کو اختیار کرتے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ طہارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور طہارت اسلام کا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو طہارت پاکیزگی کو اپنانے کی کوشش کریں، ہمیشہ صاف ستھرے رہے، اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اپنے شہر کو صاف رکھیں، مسواک کا اہتمام کریں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو کا اہتمام کریں، نہا کر بالوں کو کنگھی کریں، تیل لگائیں۔ تو یہ صاف ستھرا رہنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اس سنت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ تو سرما لگانا ہم ویسے بھی لگاتے ہیں، تو ہم نبی کے طریقے کے مطابق لگا لیں تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، ثواب کا باعث بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، پہلے دائیں آنکھ میں ایک سلائی، پھر بائیں آنکھ میں دو سلائی، پھر دائیں آنکھ میں دو سلائی، پھر بائیں آنکھ میں ایک سلائی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، یا پہلے دائیں آنکھ میں دو سلائی، پھر بائیں آنکھ میں دو سلائی سرما ڈالے۔ تو اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے۔ تو اس طرح اگر ہم سرما لگائیں گے تو ہمارا سرما لگانا بھی عبادت بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، شفقت سے پیش آئیں، نرمی سے بات کریں، احترام سے بات کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، درگزر کرتے تھے، شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آتا ہے۔ اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے اس وقت انسان فوراً کوئی بات نہ کہے بلکہ خاموش ہو جائے۔ بعض دفعہ غصے میں انسان فوراً کوئی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے، سخت جملے نکال دیتا ہے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں، اور ہمیشہ لوگ اس بات کو دل پر رکھ لیتے ہیں جس سے معاملات بگڑتے ہیں۔ کیوں نہ ہم غصے کو کنٹرول کریں؟ غصہ پینا، غصے کو کنٹرول کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کو قابو میں رکھے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کنٹرول کرنے کا حکم دیا، غصے کو کنٹرول کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش جائیں، احترام سے بات کریں۔ تو ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری سنتیں ایک ہی دن سب پر عمل کر لیں۔ آج آپ سلام کو عام کریں، کل آپ کھانے کے آداب کو فالو کرنے کی، اپنانے کی کوشش کریں، پھر آپ سونے کے آداب کو لے کر آئیں، پھر آپ صاف رہنے کی کوشش کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کرنے کا اہتمام کریں۔ تو ایک ایک کر کے آپ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی نبی کی سیرت ہے، یہی نبی کا پیغام ہے۔ اور ربیع الاول میں ہم نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو چینج کریں، تبدیل کریں، تاکہ ربیع الاول ہماری زندگی پر، ہمارے جسم پر واضح اثرات پیدا کر کے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کون کون آج سے عمل کرے گا؟ کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور پکا وعدہ کریں، عہد کریں، ہم انشاءاللہ ابھی آئندہ زندگی نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔